أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقلوا أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صلوات پڑھ لیں تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام ازواج مقدسات محمد اور آل محمد کے لیے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام اللهم صل. اما بعد خداوند عالم کا انتہائی فضل و کرم کہ پروردگار نے ماہ مبارک رمضان کی راتیں نصیب فرمائیں اور خاص طور سے ہم جیسے عام خطا کار مومنین اور مومنات کے لیے لیلۃ القدر کا حاصل ہو جانا اور اس کے اعمال کا انسان کو نصیب ہو جانا پروردگار کا بڑا لطف و کرم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ خدا کے شکریہ کے ساتھ کہ مالک اب عید قریب ہے، تو اب ماہ مبارک رمضان کے وداع کا وقت ہے اور یہ راتیں بہت قیمتی ہیں کہ اب جتنی سانس لے سکتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، سانس لینا تسبیح کے برابر ثواب تھا، وہ دن ختم ہوا چاہتے ہیں۔ جہاں سونا عبادت پروردگار کے عنوان میں تھا، وہ سونا ماہ مبارک رمضان کے شب و روز کا ختم ہوا چاہتا ہے۔ رخصت ماہ مبارک رمضان میں دو دعائیں ایک خاص طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا اور ایک ہم بیان کر چکے کچھ تھوڑے سے اس کے کلمات چوتھے امام علیہ السلام کے حوالے صحیفہ کاملہ کی وہ دعائے وداع ماہ رمضان۔ عام طور پر دعائے وداع ماہ رمضان مشہور ہے چوتھے امام کے حوالے سے۔ چھٹے امام علیہ السلام کی دعا میں ایک خاص بات یہ کہ جن کے پاس وقت کم ہو وہ دعا طویل ہے، جو صحیفہ کاملہ کی دعائے وداع ماہ رمضان وہ طویل دعا ہے، اور مکتب اہل بیت نے طویل اور قصیر دونوں ہی عطا کیے ہیں کہ اگر وقت ہو تو طویل دعا پڑھیے، اور وقت نہ ہو تو نہ ہونے سے بہتر ہے وہ قصیر دعا پڑھیے
کہ وہ دعا بھی امام سے منسوب ہے۔ تو دعائے قصیر یعنی دعائے مختصر اس طویل دعا کے مقابلے میں امام کی یہ دعا، اس کے صرف 2 یا 3 جملے آپ کی خدمت میں اس طرح پیش کر دوں تاکہ ثواب میں آپ اور ہم دونوں شریک ہو جائیں۔ امام فرماتے ہیں فمنن علیہ، پروردگار تو مجھ پر منت و احسان فرما دے، جلا ثناؤک کہ تیری تعریف بہت جلالت والی ہے، وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ اور تیرے نام بہت پاکیزہ ہیں۔ پروردگار مجھ پر کیا احسان فرما دے کہ تبلیغی شہر رمضان، بے تبلیغی شہر رمضان، کہ تو مجھے پہنچا دے ماہ رمضان تک۔ اس کو میں یوں کہہ کر خاص طور سے مکہ المکرمہ چھوڑنے والے حاجیوں سے اور زائرین سے کہتا ہوں کہ دعا مانگ کر چلیں کہ پروردگار دوبارہ مکہ المکرمہ آنا نصیب کرے، اور یہ اس کے مستحبات میں اور آداب وداع میں شامل مکہ المکرمہ کے اعتبار سے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب آپ نے دوبارہ مکے آنے کی دعا مانگ لی تو دعا مانگنے میں کتنی دعائیں مانگ لیں وہ آپ کو معلوم بھی نہیں ہوا۔ دوبارہ مکے کب آئیے گا؟ جب زندہ رہیے گا۔ دوبارہ مکے کب آئیے گا؟ جب صحت مند رہیے گا۔ دوبارہ مکے کب آئیے گا؟ جبکہ صاحب استطاعت رہیے گا۔ دوبارہ مکے کب آئیے گا؟ جب صاحب توفیق پروردگار رہیے گا۔ تو آپ نے ایک دعا دوبارہ مکہ المکرمہ آنے کی مانگی اور اس کے مقدمات میں 4 دعائیں خود بخود شامل ہو گئیں۔ تو اب ہم دعا مانگ رہے فمنن علیہ، پروردگار مجھ پر منت و احسان فرما، جلا ثناؤک تیری ثنا بہت صاحب جلالت کے ساتھ ہے پروردگار، تیرے نام بہت حسین ہیں پاکیزہ ہیں، پروردگار مجھے پہنچا دے ماہ مبارک رمضان تک پہنچا دے۔ اور اے پروردگار اس اگلے ماہ رمضان اور اس ماہ رمضان کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اس میں پروردگار تو میرے لیے کیا عنایت فرما، فَاجْعَلْنِي مُعَافًا، پروردگار مجھے اس پورے زمانے میں عافیت عطا فرما۔ عافیت کس سے؟ ہر حرام سے عافیت عطا فرما، ہر ایسی بات سے جو رکاوٹ واقع ہو کسی نیک کام کے اعتبار سے، ان تمام رکاوٹوں سے مجھے عافیت نصیب فرما۔ اور یہ آپ سن چکے عافیت مانگنے کا مسئلہ، گرچہ عافیت مکمل ایک موضوع ہے، دعائے عافیت اپنے مقام پر ایک پوری دعا موجود ہے معصوم کی، اور ویسے بھی عافیت ماہ مبارک میں مانگنے کی دعا، شب قدر میں مانگنے کی دعا، یا مکہ المکرمہ خانہ کعبہ کے طواف میں مانگنے کی دعا، یا صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر مانگنے کی دعا، عافیت خالق العافیہ، رازق العافیہ، والمنعم بالعافیہ، والمتفضل بالعافیہ، تمام عافیت کی دعائیں ہیں۔ پروردگار مجھے عافیت عطا فرما اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک۔ تو گناہوں سے انشورنس اگر کروانا ہو، بیمہ کروانا ہو، جان کا بیمہ پیسے سے ہوتا ہے اور اعمال کا بیمہ دعا سے ہوتا ہے۔ تو اس رمضان سے اگلے رمضان تک درمیان میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے کہ ساری محنت برباد ہو جائے، گناہ کی جانب رغبت پیدا نہ ہونے پائے۔ اور پھر چند جملوں کے بعد امام کا ایک اور جملہ فرماتے ہیں، ان تصلیہ علی محمد و آل محمد، پروردگار تو درود فرما۔ یا علی وَأَن تَجْعَلْ، اور پروردگار تو قرار دے شہرنا ھذا اعظم شہر رمضان، پروردگار تو قرار دے اس مہینے کو عظیم تر ہر شہر رمضان کے مقابلے میں، جو تو نے مجھے دنیا میں پیدا کرنے سے اب تک ماہ رمضان عطا کیے ہیں، ان تمام ماہ رمضانوں کے مقابلے میں اس ماہ رمضان کو اعظم قرار دے۔ تو خاص دعا، کیا پتہ زندگی کا آخری ماہ رمضان ہو، اور پھر آپ یہ بات سن چکے شاید ابتدائی مجالس میں کہ
کہ وہ 3 مرحلوں پر اللہ کے رسول کا آمین کہنا، اس میں ایک آمین یہ بھی تھی کہ جس کو ماہ رمضان نصیب ہو اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، خدا اسے کبھی مغفرت عطا نہ کرے۔ البتہ ایک دعا ساتھ ساتھ اور مانگی جا رہی ہے، وہ یہ کہ پروردگار اگر ماہ رمضان کے بعد کوئی اور موقع حسین مل سکتا ہے تو وہ عرفات کے میدان میں جمع ہو جانا ہے۔ پروردگار ارزقنا حج بیتک الحرام فی عام ھذا وفی کل عام۔ مت گھبرائیے، پاسپورٹ کے مسائل ہیں، ویزے کے مسائل ہیں، کوٹے کے مسائل ہیں، سعودی گورنمنٹ کے اعتبار سے کوئی مشکلات نہیں ہیں۔ خدا اگر بلانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت حج سے نہیں روک سکتی ہے۔ اور بہرحال ہم ایسے ہی کبھی کبھار بطور مزاح کسی سے کہتے ہیں کہ آپ نے لگتا ہے کہ بال کٹوا لیے ہیں اور سر کے بال چھوٹے کرا لیے، لگتا ہے عمرہ کر کے آئے ہیں۔ وہ حیران ہوتے ہیں کہ عمرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمرہ ہو سکتا ہے، رات کو سونے سے پہلے اگر تسبیحات 4 ایک مرتبہ پڑھ لیں تو خدا نامہ اعمال میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یہ معصومہ کا فرمان، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور اس کے بعد وہ دعائے سحر ابو حمد سمالی، چونکہ بہرحال مجالس کا سلسلہ تو بظاہر آج آخری مجلس اور کل پھر دعائے ابو حمد سمالی کا اہتمام ہے، اس کے بعد پرسوں بچوں کے ختم قرآن کا حوالہ اور آپ کی شرکت باعث سے صد افتخار ہوگی، بچوں کے لیے بھی، انتظامیہ کے لیے بھی، اور رونق محفل تو اپنے مقام پر صاحبان ایمان کی آمد ہوا ہی کرتی ہے، وہ تو اپنے مقام پر ہے۔ تو اس کے بعد آخری رات کے اعتبار سے وہ دعائیں وداع ماہ رمضان پڑھی جائے گی، اور آپ سب کی دعاؤں سے مجھے تو یہ موقع نصیب ہو رہا ہے کہ اس سال انشاءاللہ العزیز کربلا معلیٰ کی زیارات سے مشرف ہونے کو جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ کل مغرب کی نماز مولا حسین علیہ السلام کے حرم میں خدا مجھے توفیق عطا فرمائے تو پڑھوں گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ لیکن اب مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ سب کی دعائیں آپ مجھ سے کہیں کہ نہ کہیں، مگر چہرے بتا رہے ہیں کہ تشویق زیارت پیدا ہو گیا۔ میں صرف ذکر کیا کربلا معلیٰ کا، اور ایک کیفیت تبدیل ہونے لگی کہ ہم بھی کاش جا رہے ہوتے۔ جب کسی قافلے کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں کوئی زائر کربلا یہ کہہ کر جا رہا ہوتا ہے کہ میں کربلا جا رہا ہوں، تو یاد آتا ہے کہ مثلی کون میرے جیسا ہو سکتا ہے؟ وہ انا عتیق الحسین کہہ کر فرشتہ کربلا والے حسین کی بارگاہ سے آ رہا تھا، اور آج آزادی مغفرت، آزادی گناہان کے عنوان سے زائر بننے کے لیے صاحبان ایمان کربلا جا رہے ہوتے، تو قافلوں کو جاتا ہوا دیکھ کر عجیب دل کہتا ہے کاش ہمارا نام بھی اس سال کے ظاہروں میں شامل ہوتا۔ تو آپ سب کی طرف سے انشاءاللہ، چاہے نام با نام ممکن نہ رہے، مگر تمام کی نیابت میں، خاص طور سے جنہوں نے التماس کی ان کی خاص نیابت، تمام کی نیابت میں انشاءاللہ خدمت مولا میں سلام پیش کروں گا، اور شاید وہ آپ کی نیابت کا سلام میری زیارت کی قبولیت کا باعث بن جائے۔ کیا معلوم کس مومن نے کس محبت کے ساتھ اس جملے پر متوجہ ہو کر دعا مانگی ہو، اور شاید یہ جو ماحول بنا ابھی دعا کا، شاید خداوند عالم ہمیں پھر ایک مرتبہ کربلا معلیٰ کی زیارت ایک ساتھ نصیب فرمائے۔ تو یہ دعا کا ماحول تھا، میں نے کہنا چاہا تھا کچھ اور بات کچھ آگے بڑھ گئی کہ کل اور پرسوں ابھی 3 راتیں ہیں، مسجد کو ویران مت کیجیے گا، اس مرکز کو خالی مت رہنے دیجیے گا، چاہے یہاں پر مجلس سے اعضاء کا عنوان مشخص اور معین ہو کہ نہ ہو، مگر کل کی دعا میں شرکت، بچوں کے ساتھ جو تلاوت قرآن کا اجتماع ہے اس میں شرکت، اور پھر دعائے وداع ماہ رمضان انشاءاللہ۔ تو اب وہ دعائے ابو حمد سمالی جس کی تلاوت انشاءاللہ کل اس مسجد میں ہوگی، امام سید سجاد علیہ السلام کی یہ دعا ابو حمزہ، بہت بڑی دعا، یا علی، بہت بڑی دعا ہے، اور اس سے اگر ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو حصوں میں تقسیم کر لیں۔ اور یہ آخر میں کیوں بات ہو رہی ہے؟ اس لیے آخر میں بات ہو رہی ہے
کہ اب ممکن ہے آئندہ سال ماہ رمضان نصیب نہ ہو. کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو نصیب ہونا ہی ہونا ہے. ہاں ایک دعا ہے, ایک امید ہے اللہ سے, رجا ہے اللہ کی ذات سے. لیکن اب یہ آخری راتوں میں کوئی رات تو ایسی ہو جائے جس میں کوئی دعائے ابو حمد سمالی کی تلاوت خود اگر اکیلے میں نہ کر سکتے ہو, طویل دعا ہے اور انسان اکیلے میں بیٹھ کر نیند کے غلبے کا شکار ہو جاتا ہے, تو یہاں اجتماع میں شرکت کیجیے گا, اس اعتبار سے کہ ایک تو مکمل دعا پڑھنے کا موقع مل جائے گا, دوسری بات یہ کہ دیکھا دیکھی بھی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. اچھا آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی بیٹھے ہوئے, تو ہم بھی بیٹھ گئے, اور خدا معلوم کس ایک فرد مومن کی دعا قبول ہو جائے. کہتے ہیں نا کہ دیکھ کا ایک چاول دیکھا جاتا ہے, ایک چاول بتاتا ہے کہ دیکھ پوری کی پوری تیار ہو چکی ہے, یا یوں کہیے کہ ایک چاول پورے دیکھ کے چاولوں کی قسمت کے بارے میں فیصلہ کرنے کا مرحلہ مکمل کر دیتا ہے. تو اگر کسی ایک کی دعائے ابو حمد سمالی خدا کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پا گئی, شرکت کرنے والوں سب کی دعاؤں خدا قبول کر لے گا. دعائے اللہم صلی علی محمد. دعائے ابو حمد سمالی کے آخر کے جملات پیش کرنے سے پہلے ایک جملہ اس کے درمیان تقریباً ابتدا کہیے تو زیادہ بہتر ہے. پروردگار لولا انتا, اگر تو نہ ہوتا, لم ادری ما انتا, تو میں نہیں سمجھ سکتا تھا کہ تو کیا ہے. اس جملے میں کتنی گہرائی ہے کہ شاید اگر علم ساتھ دے, وسعت علم کے ساتھ عرفان پروردگار کی خیرات ملی ہوئی ہو, تو اس ایک جملے میں بہت ساری دنیا پوشیدہ ہے. لولا انتا, اگر تو نہ ہوتا, لم ادری, تو میں نہیں جان سکتا تھا کہ ما انتا, کہ تو کیا ہے. یہ وہ کیفیت ہے جو سرکار سید الشہداء نے دعائے عرفہ میں رب کو یاد کرتے ہوئے ارشاد فرمائی. فرماتے پروردگار بھلا کوئی چیز ایسی بھی ہو سکتی ہے جو تجھ سے زیادہ روشن تر ہو. بے ٹارچ کی روشنی استعمال کی جاتی ہے ایسے مقام پر جہاں اس روشنی سے کم روشنی ہو, تاکہ اس روشنی سے اس اندھیرے کو ختم کیا جائے اور انسان کو جو تلاش کرنا ہو اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے. تو کیا کوئی ایسی روشن چیز بھی ہے جو خدا کی روشنی کو نمایاں کر سکے؟ اللہ اکبر. ایسی کوئی چیز نہیں پروردگار عالم. پروردگار کی بارگاہ میں امام فرماتے ہیں اے وہ ذات جو اپنے وجود پر خود دلالت کر رہی ہے. یہ اس کا جملہ اور امام کی یہ دعا. اور پھر بہت سارے جملے ہیں, خالی ایک جملہ کافی ہے. پروردگار جب میں نے تجھ سے دعا مانگی, جب میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں تو تو مجھے دعا کا جواب دیتا ہے, حالانکہ جب تو مجھے بلاتا ہے تو میں تیرے بلانے پر بڑی سستی کیا کرتا ہوں. یہ صرف ایک جملہ دعا ہے ابو حمد سمالی کا, اور انسان اگر توجہ کے ساتھ ترجمے کے ساتھ رک کے پڑھے تو بہت گہرائیاں ہیں. اور آخر میں 3 جملے امام کے ایسے فرماتے ہیں پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسا ایمان عطا فرما جو دل سے متصل ہو جائے, تباشر قلبی رکھتا ہو. پروردگار میں تجھ سے التماس کرتا ہوں ایسا یقین عطا فرما تو یقین صادق ہو, اور ایسا یقین صادق ہو جس کے بعد مجھے اطمینان ہو جائے کہ مجھ تک کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے کہ جو تو نے میرے حق میں لکھ دی ہو. اگر یہ ایک جملہ سمجھ میں آ جائے تو تعویذ گنڈوں کے جو خوف ہے نا وہ بڑی حد تک کم ہو سکتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یقین صادق, یقین صادق. اللہ اکبر. کتنی گولیاں چلتی ہیں, کتنے تیر چلتے ہیں, کتنے بم پھٹنا چاہتے نہیں پھٹ پاتے, اور انسان اس مقام سے ہو کے نکل جاتا ہے. کتنی گولیاں راستہ بدل دیتی ہیں. کون بچاتا ہے, کون بچاتا ہے؟ گاڑی میں آپ سفر کر رہے تھے, گاڑی چلاتے چلاتے آپ کو نیند آ گئی, کس نے اٹھا دیا؟ ایکسیڈنٹ ہونے سے پہلے کس نے اٹھا دیا؟ تو جو خدا
جو خدا اس وقت بیدار انسان کو کرتا ہے وہ خدا انسان کو اس طرح کے حملوں سے بھی بچاتا ہے۔ یقیناً صادقاً، مجھے سچا یقین عطا فرما پروردگار کہ میں یہ بات پہچان لوں کہ مجھ تک کوئی مصیبت نہیں پہنچتی سوائے اسی مصیبت کے جو تو نے میرے حق میں لکھ دی ہو، بس۔ اس کے بعد تیسرا جملہ فرماتے ہیں مجھے راضی فرما دے، مجھے رضایت عطا فرما دے جو تو نے زندگی میں میرے لیے تقسیم فرمایا ہے، تیری تقسیم پر مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایمان ہو دل تک پہنچنے والا، یقین ہو صداقت تک پہنچنے والا، اور تقسیم پر اطمینان ہو اور رضا حاصل ہو رہی ہو۔ یہ دعائے ابو حمد صومالی کا اختتامیہ تھا، جس سے ہم نے اپنے ثواب کے لیے کچھ جملے ترجمہ کیے تھے۔ اور اب آئیے آخر میں دعائے البہا کہ جو تقریباً 22 جملات کے بعد مکمل ہو رہی ہے۔ اللہم انی اسألک بما تجیبنی بہی ہین اسألک فاجبنی یا اللہ۔ پس پروردگار میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے ان تمام تر ناموں کا، صفات کا اور تمام تر آپ کے افعال کا واسطہ دیتے ہوئے کہ جن کے بعد آپ فوراً دعا قبول کر لیتے ہیں۔ اور سب سے آخری لفظ ہے دعائے البہا کا یا اللہ۔ اگر غور کیجئے تو یہ دعا شروع ہوئی تھی اللہم انی اسألک من بہائک بابہاہ وکل بہائک بہائی، شروع ہوئی تھی لفظ اللہ سے، اللہم یعنی یا اللہ، اور ختم ہو رہی ہے لفظ یا اللہ پر، فاجبنی یا اللہ۔ دعا شروع اللہ سے ہوئی ہے اور ختم اللہ پہ ہو رہی ہے، درمیان میں اس کے تمام نام ایسے ہیں جیسے باغ میں پھول کھلے ہوئے مختلف رنگوں کے۔ تو آغاز بھی اللہ کے نام سے، دعا کا اختتام بھی اللہ کے نام سے۔ اللہ کے لفظ اللہ کا ترجمہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ کہتے ہیں لفظ اللہ کے ترجمے میں کہ یہ مستجمع صفات ہے، تمام صفات کو اس میں جمع کر دیا گیا۔ اللہ کہتے اس ذات کو ہیں جو حیران و پریشانی میں انسان کے لیے امید کا مرکز ہو جائے، اسے اللہ کہتے ہیں، اور یہی اسم اعظم ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہی اسم اعظم ہے۔ تو اسم اعظم کے لحاظ سے اب آپ کو جو دعا مانگنی ہے دعائے بہا، امام فرماتے ہیں کون سے امام؟ 8ویں امام نے اس دعا کو 5ویں امام سے نسبت دی ہے، دعائے البہا کو۔ ہاں دعائے مباہلہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، یا علی، اور دعائے البہا 5ویں امام کے نام سے منسوب، اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں اسم اعظم موجود ہے۔ اس دعا کی عظمت کا اگر اندازہ ہو جائے اور اس کی سرعت اجابت کو لوگ پہچان لیں تو اس پر تقدم کرنے کے لیے تلواریں نکل آئیں۔ یہ امام کے جملے تھے۔ امام فرماتے ہیں میں قسم کھا سکتا ہوں کہ اس میں اسم اعظم موجود ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ اس کو جب بھی پڑھنا بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھنا، روا روی میں عادتاً ادھر شروع کیا ادھر ختم کر دیا ایسے نہ پڑھنا، اس کو مکمل اہتمام کے ساتھ پڑھنا، توجہ کے ساتھ پڑھنا، اور کسی نااہل کو یہ دعا تعلیم مت کرنا۔ تو یہ دعائے البہا شروع ہم نے کی تھی، الحمدللہ آج مکمل ہو گئی۔ سحر واقعاً سحر انگیز ہو گئی جب امام محمد باقر کی دعا سے اس کا آغاز ہو گیا۔ کل کے روزے کا ثواب ذرا سا بیان کر دیا جائے تاکہ تشویق اور بڑھ سکے انشاءاللہ۔ کل کے روزے کے ثواب میں پروردگار عالم نے اللہ کے رسول کے ذریعے سے جو پیغام بھجوایا، ثواب کیا ملے گا؟ فرمایا جنت الخلد میں 1,00,000 نور کے گھر ہوں گے جو تمہارے لیے ہیں، جنت المأوا میں 1,00,000 چاندی کے محل جو تمہارے لیے ہیں، نور کے شہر جنت الخلد میں، چاندی کے محل جنت المأوا میں، اور جنت الفردوس میں تمہارے لیے 1,00,000 گھر پروردگار نے عطا کیے۔
اور اس کے بعد جنت الجلال میں تمہارے لیے 1000 مشک کے ممبر اور ہر ممبر میں 1000 زعفران کے بنے ہوئے گھر اور ہر گھر میں در اور یاقوت کے بنے ہوئے 1000 تخت اور ہر تخت پر جنت میں خدمت گزاری کے لیے حور العین کی شکل میں تحفہ پروردگار موجود ہے. تو یہ ثواب میکسیمم ہے جتنا انسان لے سکے. ایک گھر مل جائے 2 گھر مل جائیں ایسا بھی نہ ہو کہ انسان خود سے ہی کم پر اکتفا کر لے. کوشش تو کریں زیادہ ملنے کی اور اس کے بعد پھر کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا انشاءاللہ کل کے ثواب میں. اور مزید اضافے کے لیے آئیے سورہ مبارکہ کہف کی تفسیر بھی شامل کر لیں. آج آخری یہ درس اس سورہ کہف کی تفسیر کے عنوان سے. سورہ کہف مکۃ المکرمہ میں نازل ہونے والا سورہ. سورہ کا نمبر اس ترتیب کے لحاظ سے تھا نمبر 18. اور کہف کا ترجمہ، کہف کہتے ہیں غار کو، پہاڑ میں بنے ہوئے کسی درے کو، اسے کہف کہتے ہیں. کہف میں 3 خاص موضوعات تھے. ایک خود اصحاب کہف کا واقعہ تھا جو آپ نے سن لیا. دوسرا واقعہ تھا وہ حضرت موسیٰ ابن عمران اور حضرت خضر علیہ السلام کا. اور تیسرا واقعہ جناب ذوالقرنین کا تھا، جو تینوں آپ نے سماعت فرما لیے. اس کا ثواب بھی آپ روز اول سن چکے. سورہ کہف کا ثواب کیا کہ شروع کی اگر انسان 10 آیات یاد کر لے دجال کے فتنے سے خدا اس کو محفوظ فرما دیتا ہے. اور اگر پورا سورہ یاد کر لے 110 آیاتیں مشکل نہیں ہیں. 110 کا نام لیجئے اور یاد کر لیجئے. 110 آیات یاد کر لیں تو قیامت میں نورانیت کا باعث شب جمعہ پڑھ لیں تو شہادت کا ثواب ہے. اور سورہ کہف کی تلاوت نصرت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے. آخر کی 2 آیتیں کل ہم نے جنات الفردوس تک بات کو مکمل کیا تھا اور اس کے بعد یہ آیت کا ترجمہ ختم ہو چکا تھا. خالدین فیہا، وہ اس جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، اور وہ اس میں کوئی نعم البدل تلاش نہ کریں گے. اس لیے کہ نعم البدل وہاں پر ہوتا ہے جہاں بدل کا کوئی نعم موجود ہو. جب کوئی نعم اور موجود ہی نہیں تو پھر نعم البدل کیسا ہے؟ تو پہلے انسان اس سے بہتر خیال کرے پھر اس کا تصور پیدا ہوگا کہ اس کی جگہ وہاں پہنچ جاتے. جنت الفردوس سب سے بلند مقام جنت میں. درمیان جنت ساری نہریں جنت میں جو جاری ہوتی ہیں وہ جنت الفردوس سے جاری ہوتی ہیں کہ عرش خدا کے سائے میں محمد و آل محمد کے قیام کی جگہ اور خاص اصحاب کے قیام کی جگہ جو آپ کل سن چکے. اس کے بعد اب وہ 2 آیتیں باقی رہ گئیں. آیت نمبر 109 اور آیت نمبر 110. آیت نمبر 109 قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، حبیب کہیے اگر سارے سمندر ہو جائیں روشنائی، سیاہی بن جائیں، اور روشنائی بھی ہم کہتے ہیں اسے انک بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ سارے سمندر بن جائیں. لِکَلِمَاتِ رَبِّی، کس لیے بن جائیں؟ تاکہ آپ کہیے میرے پروردگار کے کلمات کو لکھ سکیں. لَنَفِدَ الْبَحْرُ، تو یہ سمندر کم پڑ جائیں گے. قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے پروردگار کے کلمات پورے ہو پائیں. سارے سمندر مل جائیں. اس طرح کی آیت آپ کو سورہ لقمان میں ملے گی، آیت نمبر 27، کہ جہاں خدا کہتا ہے کہ کہیے کہ اگر سمندر ہو جائے اور روشنائی اور اس کی مدد کے لیے اور سمندر بھی آ جائیں تو رب کے کلمات پورے نہیں ہو سکتے. کلمات کی پوری وضاحت تو آپ سن چکے دعائے البہا میں. اللہم انی اسألک من کلماتک بأتمھا وکل کلماتک تامہ. اللہم انی اسألک بکلماتک کلھا کی تفسیر میں. تو کلمات کیا ہیں؟ کلمات صرف الفاظ نہیں ہیں، کلمات حروف نہیں ہیں، کلمات زیر زبر اور یہ حرکات نہیں ہیں. پھر کلمات کیا ہیں؟ کلمات ارادہ الہی کا نام ہے.
اور جب ارادہ الہی کا نام ہے تو ارادہ الہی جب کسی وجود سے متصف ہو جائے تو اسے کلمہ کہا جاتا ہے. اور یہ اتنے سارے ہیں ارادہ الہی کے اس کو لکھنا سمندروں کی روشنائی کی بس کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو لکھا نہیں جا سکتا. ایک رب کے کلمات ہیں جو لکھے نہیں جا سکتے. ایک فضائل درود ہیں جو شمار نہیں ہو سکتے. ایک علی ابن ابی طالب کے فضائل ہیں. اللہم صلی علی محمد. یا علی. 3 چیزیں ہیں کہ جن کا شمار ممکن نہیں ہے. ایک خدا کے کلمات ہیں, ایک پیغمبر کے درود کے فضائل ہیں, اور ایک فضائل ہے. اور یہ تو آپ سن چکے, وہ 2 عظیم شہید جو کہتے تھے اللہ کے رسول کی خدمت میں حالت خواب میں, یا رسول اللہ ہم نے جن ثواب کو افضل پایا ان میں پانی پلانے کا ثواب تھا, آپ پر درود پڑھنے کا ثواب تھا, اور محبت علی کا ثواب تھا. تو شہیدوں کے لیے بھی جو ثواب معتبر ہے محبت علی کا ثواب ہے. تو اب یہ لفظ کلمات کا احاطہ, یہ آیت نازل کیوں ہوئی, اس کے پس منظر میں کیا ہے؟ اچھا, آیتیں نازل ہونے کے بہانے بھی ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آیتیں بغیر بہانے کے نازل ہو گئی. یعنی بہانوں کو ہم کہتے ہیں پس منظر, کہ اس کے پیچھے واقعہ پوشیدہ کیا ہے. کبھی واقعہ ہم تک پہنچا ہے اور کبھی واقعہ پہنچا نہیں ہے. یا یوں کہیے جو تعویلات قرآن ہیں جب امام ظہور فرمائیں گے تو وہ قرآن جس کو مولائے متقیان نے پہلی مرتبہ امت میں سب سے پہلے قرآن جمع کرنے والی ذات مولائے متقیان کی ذات. یہ الگ بات ہے جب آپ اپنا جمع کیا وہ قرآن لے کر پہنچے تو امت کے کچھ افراد نے یہ کہہ کر واپس کر دیا ہمیں آپ کا جمع کیا وہ قرآن نہیں چاہیے. اور اس کے بعد سے گورنمنٹ کا قرآن چلنے لگا, رسالت کا قرآن رہ گیا امامت کے پاس, اور حکومت کا قرآن چلنے لگا مسلمانوں کے پاس. یہ بات تو شروع سے ہو چکی ہے. تو اب وہ جو قرآن اس میں موجود ہے تمام تعویلات اور پس منظر اور واقعات وہ اپنے مقام پر ہے, اس کا علم تو امام کے آنے کے بعد ہوگا. البتہ بعض علماء کہتے ہیں روایتوں میں کہ یہ آیت نازل ہوئی یہودیوں کے اعتراض کے جواب میں, جو کہتے تھے اس آیت پر اعتراض کرتے ہوئے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, کہ تمہیں علم نہیں دیا گیا سوائے اس کے قلیل دیا گیا ہے. تو کہتے تھے بھلا توریت کے بعد بھی کیا قلیل علم کی بات کرتے ہیں مسلمان لوگ؟ ہمیں توریت ملی ہے, اور جس سے توریت مل جائے اسے خیر کثیر مل جاتا ہے, تو علم قلیل کی بات کیوں کرتے ہو؟ تو اس پر کہا گیا کہ تم توریت کو لے کے بیٹھے ہو, رب کے کلمات تو اتنے ہیں, خالی توریت نہیں, رب کے کلمات تو اتنے ہیں کہ اگر سارے سمندر روشنائی بن جائیں کہ خدا کے کلمات کا احسا ہو سکے تو پھر سمندر تو ختم ہو سکتے ہیں, رب کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. تو یہ اس کے ذیل میں یہ واقعہ تاریخ میں بتایا. اس کے بعد آخری آیت قل انما انا بشر مثلکم, حبیب کہیے, حبیب کیا کہیے, انما انا بشر, کہہ دی صرف اور صرف میں ہوں بشر. اور کیسا بشر؟ بشر کی تعریف کیا ہے؟ ایک لفظ انسان ہے, ایک لفظ بشر ہے, ان میں فرق کیا ہے؟ انسان اس حقیقت کے اعتبار سے اسے کہا گیا جو پچھلے سال آپ پوری بحث سن چکے, ان سے نکلا ہے یا نسیان سے نکلا ہے. تو جو نسیان سے سمجھتے ہیں وہ انسان کو خطا کا پتلا کہتے ہیں, اور جو انس سے خیال کرتے ہیں وہ انسان کو محبت کا معیار کہتے ہیں. یہ اپنے مقام پر ہے. البتہ بشر الگ ہے. بشر لگتا ہے اس کا ظاہر انسان کی اسکن کو دیکھتے ہوئے, انسان کی ظاہری جلد کو دیکھتے ہوئے اسے بشر کہا گیا ہے. تو الفاظ قل انما انا بشر, بہت غور کیجئے گا, پیغمبر یہ نہیں فرماتے میں تمہارے جیسا انسان ہوں, میں تمہارے جیسا بشر ہوں. انسان تو وہ عظیم تر ہے, تمہارے جیسا انسان کہاں ہو سکتا ہے؟ تم میں انسانیت کی لو دم توڑتی ہے, اس میں انسانیت کا چراغ کائنات کو روشن کرتا ہے.
وہ انسان تمہارے جیسا نہیں ہے، بشر تمہارے جیسا ہے، یعنی اس کی کھال، اس کی چہرے کی ہیئت اور کیفیت جسم کے اعتبار سے تمہاری طرح سے، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ. اور یہ اگر جملہ نہ ہوتا، یہ ایک جملہ نہ ہوتا یوحا الیہ، تو واقعاً پھر تو انسان بہت سارے مسائل میں پیغمبر کی ذات کو سمجھ نہ پاتا. یہ آیت آئی کیوں ہے؟ یہ آئی اس لیے ہے کہ لوگ ایسے ہیں کہ ایسا خیال کرتے تھے پیغمبر کوئی آسمان کی عجیب و غریب مخلوق ہوتے ہیں، رسول انسان نہیں ہوتے. میں نے پھر انسان کہہ دیا، رسول بشر نہیں ہوتے. انسان مت کہا کیجئے، انسان کی بات نہیں ہو رہی، بشر نہیں ہوتے رسول. بشر کھاتا بھی ہے، بشر پیتا بھی ہے، بشر چلتا بھی ہے. تو پھر صفات عبدیت اگر رسول میں پائی جاتی ہیں اور وہ سمجھتے صفات الوہیت رسول میں پائی جانی چاہیے، یعنی وہ صفات الہیہ رکھتا ہو نہ کہ صفات عبدیت. اسی لیے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1، سبحان الذی اسرا بعبدہ، بے رسول ہی نہیں، بے عبد ہی، بے نبی ہی نہیں، بے عبد ہی، بے محمد نہیں، بے عبد ہی، نہ نام نہ منصب نہ شان، بلکہ عبدیت کو پروردگار نے اس میں خاص مقام عطا کیا. اور اب وہ جملہ اپنے مقام پر کافی ہے. شاید رسول ہوتا، نبی ہوتا، لفظ تو اتنا آسان نہ ہوتا، لیکن اب کہہ کر خدا نے بہت سے مسائل کو آسان کیا. ایک تو دعوت فکر دی ہے کہ اگر یہ اب اس قابل ہو سکتا ہے تو پھر آؤ تمہیں بھی دعوت عبدیت ہے، آؤ تمہیں بھی دعوت ہے کہ تم میں سے بھی کوئی اگر صاحب معراج بننا چاہے تو آئے نماز کی حالت میں کھڑا ہو جائے. الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. البتہ وہ نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے حضرت بہلول دانا، اور بحث نماز سے پہلے ہو رہی تھی علماء اہل سنت سے اسی بات پر کہ معراج خواب میں ہوئی تھی، جاگتے میں نہیں ہوئی تھی. تو خواب میں ہے، ٹھیک ہے، خواب میں مان لیا گیا تھا ان لوگوں کے نزدیک. اب بحث ہوتے ہوتے جناب بہلول جو فرماتے تھے وہ سب اس کی نفی کرتے تھے. اب اتفاق کہیے، یہ حسن انتظام کہیے، نماز کا وقت ہوا. لیکن پہلے مناظرے ہوتے تھے مگر تشدد نہیں ہوتا تھا. اس بات کی علامت یہ ہے کہ شیعہ اور سنی مناظرہ بھی ہو رہا ہے، اور جب نماز کا وقت آیا تو شیعہ عالم کے پیچھے سنی علماء کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے. یہ طریقہ تھا بات کرنے کا، نہ کہ آج کے ماحول میں جو انتہائی کیفیت شرمناک ہو چکی ہے. وہ کل کے واقعات ہیں. حضرت بہلول دانا نے بڑا انتخاب کیا، واقعاً دانا بن گئے. الحمد کے بعد سورہ مبارکہ بنی اسرائیل شروع کر دی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، چونکہ ہمارے یہاں تو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے سورہ جب نماز میں پڑھا جائے. اور اس کے بعد میں سبحان الذی اسرا بروحہ. اب یہ سب کو زبانی یاد، پیچھے علماء حافظان قرآن کھڑے تھے، انہوں نے لقمہ دیا قبلہ، اب قبلہ تو میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے سبحان الذی اسرا بعبدہ. لوگ کھنکارتے ہوئے اب مولانا کو آواز دیتے ہیں نا کہ شاید مولانا متوجہ نہیں ہیں، کہیں اور پہنچ گئے. کوئی پیچھے والا اگر صاحب عرفان ہو تو پھر مولانا کی رفتار کو دیکھ سکتا ہے، وہ الگ موضوع الگ موضوع ہے. البتہ بہلول دانا نماز پڑھا رہے اور یہ سورہ شروع کر دیا. ایک مرتبہ پڑھا، پھر فرمایا سبحان الذی اسرا بروحہ. بہلول نے حالت نماز کے اندر، کہتے ہیں علماء تیسری بار جب لقمہ دیا گیا، بہلول غلط پڑھتے ہو، آیت یہ نہیں ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ آیت ہے. تو بہلول نے نماز توڑ دی. اب خدا معلوم نماز کی نیت کی بھی تھی یا صرف لوگوں کو نماز صحیح بتانے کے لیے معراج محمد سمجھانے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. آپ نے نماز توڑی یا نماز کی شکل ختم کی؟ جو نماز نہ تھی، خالی شکل نماز تھی. میں نے بڑی احتیاط سے کام لیا، ورنہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے بہلول اور واجب نماز توڑ دیں. تو نماز آپ نے شکل نماز ختم کر دی اور پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا یہی تو بحث ہے.
اگر پڑھتے ہو بے عبدہ ہی اور کہتے ہو بے روح ہی تو یہ فرق کیوں کرتے ہو؟ جو قرآن کہتا ہے وہ مان لو نا. قرآن کہتا ہے وہ اپنے عبد کو لے گیا، اور عبد مکمل نہیں ہوتا جب تک روح کے ساتھ بدن موجود نہ ہو. جب تک روح کے ساتھ بدن موجود نہ ہو. تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور بات کہاں سے کہاں پہنچ. قل انما انا بشر مثلکم، حبیب کہیے میں تمہارے جیسا بشر ہوں. مثلکم، تم سب کے جیسا بشر ہوں. تو بشر ہونے میں پیغمبر بالکل بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بشر ہونے پیغمبر ہم سب کے ساتھ ہے. البتہ انسان ہونے کا تعلق جو ہے وہ الگ ہے، اور اسی انسانیت کو، اسی کردار کو، اسی عظمت اور مقام کو سمجھاتے ہوئے ایک جملہ یوحا الیہ، مجھ پر وحی کی جاتی ہے. تو ایک فرق تو ہو گیا. اسی فرق کو لوگ بھول جاتے ہیں، پھر پیغمبر کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں. تو پیغمبر کو بشر میں ڈھونڈیے ضرور، مگر شرط وحی کے ساتھ. پیغمبر بشر ضرور ہے مگر قید نزول وحی کے ساتھ. یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد. اور کیا جملہ ہے، اللہ اکبر. کیا ترجمہ کیا جائے اور کس حد تک اختصار سے کام لیا جائے. انما الہکم، الہنا نہیں، الہکم، بے شک کہ تم سب کا معبود، تم سب کا معبود کون ہے؟ الہ واحد، ایک ہی پروردگار ہے. بہت غور کیجئے گا کہ یہاں پروردگار نے اس آیت میں اللہ کو، اپنے حبیب کو شامل نہیں کیا. الہنا و الہکم، ہمارا پروردگار، ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. نہیں، انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود جو ہے وہ ایک معبود ہے. الہ واحد، ایک خدا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں بات ان سے ہو رہی ہے کہ جن کا ایمان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ کمزور ایمان والی مخلوق کے ساتھ مضبوط ایمان والی مخلوق کو ملا کر خدا کی تعریف نہیں ہو سکتی. یہاں تو بات ان کی ہو رہی ہے کہ جو پیغمبر کی بشریت پر آواز اٹھائے ہوئے ہیں. تو یہاں آیت نے بالکل واضح طور پر کہا انما الہکم الہ واحد، تمہارا خدا خدا واحد ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو شخص بھی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، یرجو امید رکھتا ہو، فلیعمل عملا صالحا. اور کل کی بات سے اپنی بات آج کی جوڑ لوں. میں نے کل آپ سے خدمت میں عرض کی تھی للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو فرحتیں ہیں. ایک روزہ کھولتے وقت فرحت ہوتی ہے، چلو کچھ پیٹ میں گیا، فرحت ہو گئی، بات سمجھ میں آتی ہے. ایک فرحت ہوگی جب خدا سے ملاقات ہوگی، اور خدا سے ملاقات فلیعمل عملا صالحا، خدا سے ملاقات کی شرط ہے عمل صالح کو انجام دیا جائے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ قرار دے. دو شرطیں ہو گئیں اس بات کے لیے کہ جو انسان چاہتا ہے رب سے ملاقات ہو، اس کو دو کام کرنے ہیں. ایک عمل صالح انجام دے. اور اب میں کس کس کا نام لوں؟ پس منظر میں کون سا کافر تھا، کون سا منافق تھا، اب وضاحت یوں کر لیتے ہیں. شرک کی دو قسمیں، شرک جلی اور شرک خفی. شرک جلی تو آپ کے لیے ہمارے لیے واضح ہے، جو کھڑے ہو کر تین خداؤں کے قائل ہو گئے، جو کھڑے ہو کر ایک سے زیادہ بتوں کو خدا ماننے لگے، وہ خدا بتوں کو ماننے لگے، کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے. البتہ ایک شرک خفی ہے، وہ کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا، کسی کو سنانے کے لیے اعمال صالح کرنا. اور امام فرماتے ہیں انا خیر و شریک، میں بڑا اچھا شریک ہوں. خدا کہتا ہے فمن اشرک بی، اور جو بھی میرے ساتھ شریک کر دے کسی اور کو، فی عمل، اپنے عمل میں،
لم اقبلہ، تو میں وہ عمل قبول نہیں کرتا، الا ما کان خالصا لی، بس میں وہی عمل قبول کرتا ہوں جو صرف میرے لیے انجام دیا گیا ہو۔ اگر عمل 100% کے بجائے 10% غیر خدا کے لیے، 90% خدا کے لیے، خدا کہتا ہے میں خیر و شریک، میں 90% بھی اس 10% والے موضوع میں ڈال دیتا ہوں۔ مجھے تو وہ عمل چاہیے جو خالص طور پر میرے لیے انجام دیا گیا ہو۔ تو اس عمل کو انجام دینے کے بعد سنانا تاکہ لوگ تعریف کریں، کیا کہنے بھائی ماشاءاللہ بڑے متقی پرہیزگار ہیں، لوگ خود سے تعریف کریں، آپ کی نیت نہ ہو یہ الگ موضوع ہے، آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور نیت شرط ہے، اعمال کے اندر بنیاد ہے، نیت بنیاد ہے، نیت نہ ہو تو عمل نہیں ہو سکتا، عمل ختم ہے، نیت پہلے ہے، نیت کا دکھانے کی نیت تھی تو شرک ہو گیا، اللہ کے لیے نیت تھی تو عمل صالح ہو گیا۔ تو جو رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، امید رکھتا ہے رب سے ملاقات کی، اسے دو کام کرنے ہیں، ایک عمل صالح انجام دیتا رہے، فلیعمل صیغہ مضارع، انجام دیتا رہے دیتا رہے دیتا رہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، 1 مہینہ رمضان نہیں، عید کی 1 نماز نہیں، جمعۃ الوداع خالی نہیں، انجام دیتا رہے دیتا رہے دیتا رہے، مسلسل استمرار ہے۔ اور اس کے بعد وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور جب عمل صالح کر لے تو پھر اپنے عمل کو ریا کے اعتبار سے برباد نہ کرے۔ بہت غور کیجئے گا، یہاں پر عمل صالح کے بعد مسئلہ آیا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، عمل سے پہلے تو ایمان کی بات ہوتی، شرک جلی کی بات ہوتی کہ پہلے ایمان لے کر اور پھر عمل صالح کرو، لیکن عمل صالح کے بعد شرک نہ کرنے کا پیغام شرک جلی کا مراد نہیں بلکہ شرک خفی مراد ہے، کہ عمل کو انجام دینے کے بعد عمل کو برباد نہ کیا جائے۔ یہ سورہ آیت نمبر 110 کا ترجمہ آپ نے سن لیا، اور اب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، آیت نمبر 1 کیا تھی؟ حمد ہے اللہ کی جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کمی، کوئی ترچھا پن، کوئی رکاوٹ ایسی جو سمجھنے سے آر ہو جائے انسان کے لیے، کوئی بھی نہیں۔ یہ آغاز تھا اس سورے کا جو حمد خدا سے تھا، الحمد، لفظ الحمد، اور ختم ہوا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، رَبِّهِ أَحَدًا، الحمد للہ۔ تو یہاں رب سیکنڈ لاسٹ کلمہ کیا بنا؟ رب، رَبِّهِ أَحَدًا، وہاں سیکنڈ فرسٹ جو تھا وہ کیا تھا؟ الحمد پہلا لفظ ہے، فرسٹ ہے، سیکنڈ کیا ہے؟ الحمد للہ۔ تو گویا یہ پورا سورہ شروع ہوا اس انداز سے کہ پیغام تھا خدا کی حمد کا، اختتام ہے پھر خدا کی توحید پر۔ پروردگار سے یہاں التماس کرتے ہوئے آگے بڑھیں کہ مالک سورہ کہف پڑھ تو لیا، اور اب یہ خالی ماہ رمضان میں پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اب اگر آپ مومنین سے ہو سکے تو پورا سال پڑھا ہوا ہے، پورے سال میں جتنا موقع ملے 110 آیتیں، اگر روزانہ 1-2 آیتیں ترجمے والا قرآن تفسیر مل جائے تو بہت ہی عمدہ ہے۔ آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کریں کہ آخر ہم نے ان 30 دنوں میں یا 27 دنوں میں مجالس سے کیا حاصل کیا تھا، اس کو دوبارہ اپنے ذہن میں دہرانے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت مگر ترجمے کے ساتھ۔ اور چونکہ وقت قبولیت دعا، وقت رخصت ہے، اور دل چاہتا ہے کہ وقت رخصت میں آپ مومنین کی دعائیں لے کر یہاں سے رخصت ہو جاؤ، اور جب کسی مومن کی دعا لینی ہو تو کہتے ہیں اس پر احسان کیا جائے کوئی، اور احسان یہ ہے کہ میں آپ سب کی طرف سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کی نیابت میں زیارت سرکار سید الشہداء پڑھ کر آؤں گا۔ عزیزان محترم، ایک احسان وہ تھا
کہ جو کوفے کے شہر میں جب قافلہ گزر رہا تھا اور ایک بچی نے پیاس کی شدت سے شکایت کی تھی کہ بہت پیاس لگی ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا اور وہاں سے ایک خاتون معظمہ ہاتھ میں پانی کا کوزہ لیے ہوئے اس اونٹ کے قریب آئیں جس پر بچی بیٹھ کر پیاس اور ہائے پیاس کا اعلان کر رہی تھی۔ بہت غور کیجیے گا۔ اور اب بچی کو بلا کر پانی پیش کیا اور وہ خاتون معظمہ کہتی ہیں کہ مجھے تمہاری خدمت کرنا تھی، احسان کرنا تھا، کچھ دعائیں کروانی ہیں، تم پانی پی لو اور کچھ دعائیں میرے حق میں کر دو۔ اب کولوں میں پڑھتے ہیں اس طرح سے کہ وہ پانی کا کوزہ ہاتھ میں لیا ہی تھا کہ جناب زینب کی آواز بلند ہوئی، بیٹی پانی بعد میں پینا، پہلے اس کی دعائیں تو پوچھ لو۔ اور اب جناب سیدہ رقیہ کہیے، سیدہ سکینہ کہیے، فرماتی تھیں معظمہ خاتون کیا دعا منگوانا چاہتی ہو؟ عجیب سخت دعا ہے، واقعاً ہمارا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، کسی یتیم بچے سے یہ جملہ کہا جائے تو قیامت ہے کہ بچی دعا کر دے۔ سنا ہے خدا قیدیوں کی دعا جلدی قبول کرتا ہے، تو دعا کر دے کہ جیسے تو اسیر ہوئی، جیسے تو قیدی بنی، ایسے میرے بچے کبھی اسیر نہ ہوں، تو دعا کر دے۔ رونے والوں کس طرح دعا کی ہوگی اور کیا جملہ کہہ کر دعا کی ہوگی؟ شاید اپنے بابا کا نام لیا ہوگا، بابا آج دعا کروائی جا رہی ہے، یعنی ایسے مثال بن کے رہ گئے آل محمد کے مصائب کی، وہ دعا کروا رہی ہے کہ جیسے تم اسیر ہوئے ایسے میرے بچے اسیر نہ ہوں۔ ہائے سکینہ، دوسری دعا یہ ہے کہ پروردگار مجھے مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے۔ مدینہ کا نام آیا، سکینہ تو خاموش ہو گئیں۔ زینب نے پوچھا مدینہ کہاں جانا چاہتی ہے؟ کہ محلہ بنی ہاشم، اپنے شہر کا نام سنا، حالت غربت میں اپنے شہر کا نام سنا اور اپنے محلے کا نام سنا۔ بی بی متوجہ ہوئی محلہ بنی ہاشم میں کس کو دیکھنا چاہتی ہے، کس کون وہاں پہ تلک رہتا ہے کہ مجھے اپنی شہزادی کی زیارت کرنا ہے، بہت دن ہو گئے۔ سوال کر لیا بی بی نے، اپنی شہزادی کا نام تو بتا دیجئے۔ ایک مرتبہ جلال میں آ کر کہا معظمہ نے، قیدن بی بی ہوش کی باتیں کیجئے، میں اپنی شہزادی کا نام بلا بازار میں لوں گی، یہ ممکن نہیں۔ اگر جاننا چاہتی ہیں تو اتنا جان لیجئے کہ میری شہزادی کے بھائی کو عباس کہتے ہیں، میری شہزادی کے بھائی کو حسین علیہ السلام کہتے ہیں، ارے اس کے شہزادے کو علی اکبر کہتے ہیں۔ اب رونا شروع کیا جناب زینب کبریٰ، فرماتی ہیں اے ضعیفہ، اے معظمہ یہ بتا کیا تو اپنی شہزادی کو پہچانتی بھی ہے؟ کہا کیوں نہ پہچانوں گی، میں نے برسوں خدمت کی ہے، ہزاروں لاکھوں میں بھی اگر آ جائیں پہچان سکتی ہوں، بس یہ سننا تھا۔ کہتے ہیں علماء کہ بی بی نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اور جب کسی کو متوجہ جانب حجاب زینب نہ پایا تو اپنے چہرے کو آشکار فرمایا جناب ام حبیبہ کے لیے، اور اب آواز دی، نام لے کے فرمایا ام حبیبہ نہیں پہچانا، ارے تیری دعا قبول یہیں پر ہو گئی، لے دیکھ لے زینب کبریٰ، عباس کی بہن، حسین کی بہن، ارے اکبر کی پالنے والی زینب کبریٰ، ان دونوں ہاتھوں سے ام حبیبہ نے منہ پیٹ لیا۔ ارے شہزادی کیا ہو گیا؟ کہ بھلا گھر لٹ گیا، نو کے سینہ پر حسین کے سر سے۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بھائی اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، اور دعاؤں کی کیفیت میں آپ تمام مومنین سے ایک مرتبہ پھر خلوص قلب کے ساتھ التماس کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ یہاں خدمت انجام دیتا رہا۔ شب اول ماہ رمضان سے اور آج کی یہ آخری مجلس تک اگر کوئی میری بات سے کسی کی دل شکنی ہوئی ہو تو للہ
مجھے معاف فرمائیے گا تاکہ خداوند عالم آپ پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے۔ اور یہ التماس کے بہرحال انسان ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، اشارے میں کنائے میں کوئی لفظ میری زبان سے ایسا آپ نے محسوس کیا ہو جو کسی مومن کی توہین کا باعث خدا نخواستہ بن گیا ہو، تو میں ممبر سے تمام مومنین سے التماس کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کا شہر وطن چھوڑ کے چلا جاؤں، خدا معلوم کون زندہ رہے گا اور کس کی موت کا وقت معین ہو چکا ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ وقت موت کیا معین ہوا ہے۔ تو آپ سے التماس ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم رخصت ہو جائیں تو آپ کوئی میری بات، کوئی اشارہ، کوئی کنایا، کوئی اگر آپ نے فیل کیا ہو تو للہ سرکار سید الشہداء کی محبت کا واسطہ آپ مجھے معاف فرما دیجیے گا۔ خدا آپ سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے، اور پروردگار آپ سب کو انشاءاللہ ہمیشہ کربلا مولا کی زیارت نصیب فرماتا چلا جائے، نصیب فرماتا چلا جائے، بار بار بلائے، معرفت کے ساتھ بلائے، اپنی خدمت میں بلائے، ظاہروں میں نام لکھے جائیں۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جو لوگ بیمار ہیں دعا کی التماس کی گئی، کچھ بچے بیمار ہیں، بچوں کے لیے کچھ بڑے ہیں، کچھ جوان ہیں، تمام بیماروں کو بحق سرکار سید الشہداء جناب سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ شفا کاملہ عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جو زخمی ہیں اور ایسے زخمی ہیں نہ زندوں میں رہے نہ شہیدوں میں شامل ہوئے، درمیان میں معذور ہو گئے، کتنے واقعات ہو چکے، پروردگار ان تمام کو شفا کاملہ عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے، پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار پردیس میں رہنے والے تمام تر مومنین مشکلات کو دور فرما، پروردگار ان تمام حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، اور جو افراد بھی اس امام بارگاہ کے اور اس مسجد کے ساتھ خدمت کا انجام دیتے رہے، دامے درہمے سخنے والنٹیئرز خاص طور پر اور شرکت کرنے والے مومنین خاص طور پر، ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ایک اور خاص دعا ہے آپ سے التماس کے دعا کے حوالے سے کہ نوحہ خان سید عرفان حیدر، جس کو آپ جانتے ہیں، پاکستان کا ایک معروف نوحہ خان ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے آج، اور بہت زیادہ چہرے پر چوٹیں ہیں، چہرہ کافی حد تک ڈسٹرب ہو چکا ہے۔ پروردگار اس نوحہ خان کو جو اپنے لبوں سے امام کا نام لے کر مومنین کو پرسہ دیا کرتا تھا، اس کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اور اب ہم سب کو، ہمارے مرحومین کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس سے آج کی افطار کا انتظام جن کی جانب سے تھا، ان کے مرحومین کے لیے مرحوم مجاہد حسین، مرحومہ طیبہ بی بی، سبط فاطمہ سید ابن حسن زیدی، اور مرحوم غلام قمبر ابن نظر حسین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، تمام شہداء ملت کے لیے، تمام علماء اعلام، مراجع عظام المرحومین کے لیے سورہ مبارکہ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم، مرحوم غلام قمبر ابن نظر حسین کے لیے نماز وحشت قبر کی بھی التماس ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر میں یہ اعلان کر دوں پہلی بات کہ ان تمام تر مجالس کہ جو منعقد کی گئیں، اس میں ہم شکریہ ادا کر سکتے ہیں سب سے پہلے تمام صاحبان ایمان کا جو شرکت فرماتے رہے فرداً، اور آئندہ 3 شبوں میں بھی یہاں پروگرام منعقد ہوں گے، آپ سے شرکت کی مؤدبانہ التماس ہے۔ کل انشاءاللہ دعائے ابو حمد صومالی کی تلاوت کی جائے گی، شرکت کی مؤدبانہ التماس ہے۔ اس کے بعد اگلی رات میں بچوں کے حوالے سے ختم قرآن کا پروگرام اور قرآن خوانی کا عنوان ہوگا، اس میں آپ کی حوصلہ افزائی بہت اہم ہوگی، شرکت کی التماس ہے۔ اور اس کے بعد آخری شب انشاءاللہ شب عید کے عنوان سے، اور آپ سے التماس اس لیے کہ دعائے وداع ماہ رمضان، سب مل کر اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے ماہ رمضان کو رخصت کیجیے گا 3 شبوں کے۔ اور اب شکریہ ادا کرتے ہیں حکومت شارجہ اور UAE کی تمام تر انتظامیہ کا کہ جن کے تعاون کی بنیاد پر ویزا ہم تک پہنچا اور ہم آپ تک پہنچے،
اور یہ مجالس منعقد ہوئیں ان کا بھی اور ان کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے خدمات انجام دی. اور خاص طور سے میں التماس کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ دعا کیجئے کہ انشاءاللہ ابھی تو ہم مسجد امام حسین علیہ السلام میں بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کرے کہ وہ امام بارگاہ علی رضا شارجہ اتنا جلدی تعمیر ہو، اتنا جلدی تعمیر ہو. آصف بن برقیہ کے علم کا واسطہ کہ وہ اگر تخت بلقیس کو پلک جھپکنے میں لا سکتے ہیں تو پروردگار وہ امام بارگاہ تعمیر اتنا جلدی ہو جائے کہ آنکھوں کو یقین نہ آئے کہ اتنا جلدی بھی کام ہو سکتا ہے. پروردگار اس کی تعمیر مکمل ہو اور انشاءاللہ پھر اطمینان کے ساتھ تمام پروگرامز انشاءاللہ منعقد ہوں گے. اور امام بارگاہ کی خدمت کے عنوان سے بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میں جن کے گھر میں رہا مسلسل وہ خدمات انجام دیتے رہے، ان کا بھی شکریہ، اور تمام تر انتظامیہ کا، صابر حسین اور شاکر حسین، پروردگار ان دونوں اور تمام والنٹیئرز کو، تمام خدمت گزاران کو، تمام مومنین مومنات جو دنیا بھر سے دعاؤں کے ساتھ یا تعاون کرتے ہوئے افطار کا انتظام کرواتے ہوئے اس عزا خانے کے عنوان سے امام بارگاہ کی تمام تر پروگرامز کے حوالے سے خدمت انجام دیتے رہے، معاونت کرتے رہے، ان تمام کے توفیقات خیر میں اضافے قبولیت اعمال کے لیے بآواز بلند صلوات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمین. نماز قضاء عمری ہوگی، شرکت کیجیے گا.